ایک نوجوان بمبئی چلا گیا، بمبئی سے آیا نا، ایک ہی بیٹا تھا باپ کا، پڑھا لکھا کر افسر بنایا اور شادی کروایا اس کا باپ۔ شادی کے بعد یہ نوجوان بولا کہ اب میری تیاری ہو یہ جانے کے لیے، تو اس کی بیوی بولی کہ آپ جائیے گا تو آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گی، میں اکیلے یہ بوڑھوں کے ساتھ میں نہیں رہتی۔ تو نوجوان بیوی کے عشق میں مبتلا تھا، محبت میں آ گیا، بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی می جام نہیں تو کو نہیں کے جام جھانکی کر بوتی رہے۔ ماں سمجھائے گی بیٹا ایک تو گھر میں نہیں ہے، بہو بھی چلی جائے گی، ہم لوگوں کی خدمت کون کرے گا؟ بولا دیکھنی ماں نی رو چاہیے یہ جو جاوے تمہارا کیوں کرے لے وہ۔ یہ بیٹا اپنی بیوی کے ہاتھ پکڑا، بمبئی چلا گیا، بمبئی سے ویزا لگا، سعودی عرب چلا گیا، ماں باپ کو چھوڑا، ماں باپ کو بھول گیا۔ 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال گزرے؟ 14 سال۔ ان 14 سالوں میں یہ نوجوان 12 حج کیے۔ کتنا حج کیا؟ 12۔ لیکن خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا یہ نوجوان، ایسا رو رہا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہے، بھائی آخر یہ گناہ کون سا کیا ہے، یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ تو پیچھے سے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، پلٹ کر دیکھا کہ یہ اللہ والا ہے، اور قربان جاؤ سفید پوش ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ تو وہ بزرگ پوچھنے لگے بیٹا کیا نام ہے؟ بولا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انڈیا کا رہنے والا ہو۔ کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ جگہ پہ تو سارے سوالوں سوالیوں کا جھولی کو بھرا جاتا ہے، اس طریقے سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ میرا 12واں حج ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی حج کا مہینہ آتا، میں جب حج کرنے آتا ہوں ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ تو بزرگ سمجھ گئے، بولے کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، 14 سال ہو گئے، نہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے نہ باپ کو دیکھا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ تو بزرگ بولے پھر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تو کیا کر رہا ہے؟ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ دوڑ گھر جا، دیکھ پتا کر، اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لے، اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا۔ یہ نوجوان ٹکٹ بنایا آنن فانن میں، کشن گنج باگڈوگرا اترا، وہاں سے اپنا گھر آیا تو دیکھا کہ بستی کی حالت بدل گئی ہے، سارے لوگ بلڈنگ بنا لیے ہیں، پھوس کا گھر تو کوئی ہے ہی نہیں، اپنا گھر پہچان نہیں پا رہا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ ایک بوڑھے میاں گھاس کاٹ رہے تھے، اس سے پوچھا کہ چچا، اپنا باپ کا نام لے کر بولا کہ یہاں عبد الرشید صاحب اور گھور کونڈا چھے؟ تو بوڑھے میاں غور سے دیکھا، بولا کہ بیٹا وہ بیچارے تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، بڑی محنت سے بیٹے کو پڑھایا تھا، انجینئر بنایا تھا، شادی کے بعد وہ ماں باپ کو تو چھوڑ کر چلا گیا، اس کا باپ اپنے بیٹے کی غم میں بیمار ہو کر تڑپ کر اس دنیا سے مر گیا۔ یہ لڑکا زار و قطار رونے لگا۔ تو بوڑھے میاں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ اس کی بیوی کا، بولی وہ بیچاری بیوہ ہو گئی، دوسرے کے گھر میں کام کر کے کھاتی تھی، اب تو سننے میں آیا کہ اس کو لقوہ مارا ہے، چارپائی پہ پڑی رہتی ہے، کسی کو ہوتا ہے تو ایک مٹھی کھانا کھلا دیتی ہے، اور اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ بس وہ یہی ایک دعا کرتی ہے کہ مولا اس وقت تک میری موت نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ پتہ نہیں کون بد نصیب بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑے ہوئے نہ جانے ایک دنیا میں کہاں گم ہو گیا ہے۔ یہ لڑکا زار و قطار روتے ہوئے آنگن جیسے ہی قدم رکھا، چارپائی سے آواز آئی، کون؟ یہ نوجوان روتے ہوئے کہا کہ ماں تیرا گنہگار بیٹا تیرے سامنے۔ ماں اٹھنا چاہتی ہے، اٹھ نہیں پاتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میرے لال میرے آنکھوں میں تو روشنی نہیں ہے تجھے دیکھ پاؤں، میرے قریب آ جاؤ تاکہ تجھے سینے سے لگا لوں، میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔
پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ سے محبت کرو گے نوجوانوں؟ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔